ہمارے ایک استاد تھے آیت اللہ خنساری، مجھے اچانک یاد آیا تو میں عرض کروں آپ سے، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ بصرہ سے ایک قافلہ چلا کربلا کی طرف، محرم کے ایام تھے، بصرہ کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا، لیکن اس کا سرمایہ سارا ڈوب گیا اور سڑک پہ آ گیا، تو اب شہر میں اس کی کوئی عزت نہیں رہی، وہ بھی باہر نکلا کہ میں کسی طرح سے کسی اور علاقے میں جاؤں، لیکن نہ کھانے کو کچھ نہ پہننے کو کچھ۔ جب باہر نکلا دیکھا یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، قریب آیا، کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا۔ کہا میں مسلمان تو نہیں ہوں، نصرانی ہوں، لیکن میرا ماضی یہ ہے، شہر میں میرا سٹیٹس یہ تھا، آج اس حال کو پہنچ چکا ہوں، آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں، میں آپ کی خدمت بھی کروں گا، آپ مجھے کھانا دیں، نئے شہر میں ہو سکتا ہے اللہ کوئی روزگار کا سلسلہ فراہم کر دے۔ انہوں نے اس کو لے لیا، وہ ایک ایک کر کے ہوتے 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 کربلا پہنچ گئے، اور کربلا محرم کے ان ایام میں پہنچے۔ جب کربلا پہنچے، یہ واقعہ انسان کی روح کو تڑپا دیتا ہے، روح۔ ہمارے استاد کہنے لگے کہ جب یہ لوگ کربلا میں باب القبلہ کے سامنے، اس زمانے میں ظاہر میدان تھا، وہاں پر پہنچے، پڑاؤ ڈالا، سارے ظاہر سفر کی تھکن لیکن عشق حسین تڑپ رہے تھے۔ اس نصرانی سے کہا کہ دیکھو تم تو اندر نہیں جاؤ گے، چونکہ یہ ہمارے دلوں کا محور و مرکز ہے، تم یہاں پر سامان کے ساتھ رہنا، ہم ذرا اندر جا کے حسین کی بارگاہ میں سلام کر کے زیارت کر کے واپس آتے ہیں، پھر کہیں پر ہم اپنا خیمہ لگائیں گے، کھانا پینا کریں گے۔ یہ سارے ظاہر اندر چلے گئے۔ یہ شخص بھی نصرانی بھی تھکا ہوا تھا، اور اس تھکن کی کیفیت میں سامان کے ساتھ بیٹھا بیٹھا اس کو اونگ آئی، سو گیا۔ کچھ دیر بعد خواب میں دیکھتا ہے کہ حرم کا دروازہ کھلا اور حسین ابن علی اور حضرت عباس باہر تشریف لائے۔ دونوں جب باہر تشریف لائے، یہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سلام کیا، جواب ملا۔ اب دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے فرما رہے ہیں، عباس آج جن لوگوں کے لیے بہشت کا دروازہ کھل گیا ہے ان کی لسٹ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بتانی شروع کر دی، اتنے لوگ ہیں۔ کہا دوبارہ دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا مولا سب کا نام لسٹ میں آ گیا ہے، کوئی رہ نہیں گیا۔ کہا کہ نہیں، ایک بندہ رہ گیا ہے۔ کہا مولا کون رہ گیا؟ کہا وہ جو سامنے نصرانی بیٹھا ہوا ہے وہ رہ گیا، وہ ہمارا مہمان ہے، ہم اپنے مہمان کو کیسے محروم کریں؟ یہ دیکھا، آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو پھر سجدے میں گر پڑا۔ جیسے ہی زائرین واپس آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں، اور پھر اس کے بعد علی ولی اللہ کہہ کر علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہوا۔ حسین کسی کو بلاتے نہیں ہیں، بلکہ حسین کی عنایت اور حسین کا جو انداز اور رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کو خدا کی یاد دلا دے، اس لیے کہ اللہ کی رحیمیت کا مظہر ہے حسین، اللہ کی کریمیت کا مظہر ہے حسین۔ میں پچھلے دنوں ایک بزرگوار سے سنتا تھا، انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا، کہا کہ کچھ جوان میرے پاس آئے، کہا کہ ہم محرم کی عزاداری کی مجالس کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کم ہیں، چونکہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، قناتیں بھی، خیمے بھی، تبرکات بھی، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ بھی، دریا بھی۔ تو کہا کہ میرے پاس آئے، کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی سے سفارش کر دیجئے تاکہ وہ ہمیں کچھ پیسہ دے دیں، ہم یہ مجلس منعقد کر سکیں محرم کی ان 10 دنوں کی۔ کہتے ہیں میں نے ایک سرمایہ دار سے فون کر کے کہا کہ اس طرح سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کی مدد کرو، اور وہ امام حسین کی مجلس منعقد کرنا چاہتے ہیں۔ کہا یہ لوگ چلے گئے وہاں پر، جب ان کے بزنس کے اس روم میں دفتر میں بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنی دراز سے چیک نکالا، ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس پر جتنی رقم آپ کو چاہیے اس پر لکھ دیں اور لکھ کے مجھے دے دیں، میں سائن کر دوں گا۔ تو انہوں نے چیک لیا، لکھنے لگے تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کم لکھیں شرمندگی میں، جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ ساری لکھیں۔
کہتے ہیں ہم نے تھوڑی سی زیادہ بھی لکھ دی، لکھنے کے بعد ان کو دیا، انہوں نے چیک یوں اٹھایا لیکن جہاں پر عدد لکھا ہوا تھا، فگر لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تاکہ وہ نہ دیکھیں، بنا اس رقم کو دیکھے چیک پر سائن کیا اور سائن کر کے اس چیک کو پھاڑا اور ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم نے چیک کیش کروا لیا، مجالس ہو گئی، ختم ہو گیا۔ وہ عالم فرمانے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد اس بزرگوار کا انتقال ہو گیا، ان کو ہم نے دفنایا، کچھ دن گزر گئے، پھر ایک دن میں نے خواب میں ان کو دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ اس دنیا کی کیا خبر ہے، کیا وہاں پر تم نے دیکھا؟ جواب میں کہا کہ مجھے باقی تو کچھ نہیں پتا، بس ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میرا نامہ عمل حسین کی بارگاہ میں فرشتوں نے پیش کیا تو حسین ابن علی آگے بڑھے، میرے نامہ عمل کو دیکھنے کی بجائے منہ موڑا، سائن کیا اور فرشتوں کو دیکھ کر کہا کہ اس کو جنت میں داخل کر۔ حسین ابن علی اللہ کی رحیمیت کے مظہر ہے، اس لیے حسین کی ان مجالس کو روح کی پوری تڑپ کے ساتھ منعقد کریں، عشق کے ساتھ منعقد کریں، محبت کے ساتھ منعقد کریں۔ جب آپ اس طرح سے عشق کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو حسین کے دروازے سے آپ مایوس نہیں لوٹیں گے۔